وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الالہ پر بات کریں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود۔ معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اسی کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں ہے ترجمہ، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ الہ تو وہی ہے کہ جس کے سب تابع ہوں، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کمال ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی رحمت چھائی ہوئی ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو۔ اسی طرح ایک جگہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو تیرے معبود یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین، ان سب کے الہ کی، جو ایک ہی الہ ہے، اس کی ہم سب عبادت کریں گے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المؤمنون میں، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہے ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مستحق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، اے معاذ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا۔ جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام کرنے ہی کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے،
اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادت بھی لازم کی ہیں جن کو ہمیں ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ مثلاً دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 کا حکم دیا، ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے، 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے۔ جو 5 فرض نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، ان کو اسی طرح ہی کرنا ہے جیسے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت، یعنی کمپلیٹلی سرنڈر کر دینا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں یا پھر اس عبادت میں کچھ کمی کر دیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری ہے۔ عبادت دراصل اللہ کا حق ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، ایک الہ سے ڈرے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ہی ذریعہ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے افضل ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کلمے پہ موت آنے پر جنت میں داخلہ اور جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، یعنی پوری دنیا، پوری کائنات دوسرے پلڑے میں اور ایک میں صرف لا الہ الا اللہ، صرف یہ کلمہ ہے۔ تو یہ کلمہ اتنا زیادہ وزنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور ہر شرک سے نفی کی ہو تو قیامت کے دن یہی ایک کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گیا بھی تو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو وہاں سے بلا آخر نکال لیا جائے گا، خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، لیکن ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ کلمہ اس کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انتہائی غم کی حالت میں تھے، اس وقت جب انہوں نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا، انہیں اس مشکل سے نجات دی، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اس الہ کو پکارا تو پاک ہے اللہ یقیناً، اور آگے کہا کہ یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کرب کی حالت میں ہوتے یا تکلیف کی حالت میں ہوتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔
اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ تو جو شخص تنگی اور تکلیف میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر سید الاستغفار میں بھی جب ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جتنی بھی مجھ میں استطاعت ہے، جتنی بھی ہمت ہے، میں آپ کے احسانات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، آپ مجھے بخش دیجئے کیونکہ آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس استغفار کو پڑھتا ہے، جس کو سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار کہا گیا، تو اگر شام کے وقت پڑھتا ہے اور رات کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح صبح سویرے اگر کوئی پڑھتا ہے اور تو رات میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان خالص ہو کر اسی کی عبادت کرے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارے اور اسی کے نام کا واسطہ دے کر پکارے، تو انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔